شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہم جب سے قرآن عظیم شروع کیا ہے تو ہم رائٹ اور لیفٹ دو لوگوں کا ہی تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اور دیکھا کہ تین ہی کیٹیگریز رائٹ میں اور تین ہی لیفٹ میں ہے کوئی ذہن میں؟ رائٹ والے کون کون سے ہیں؟ مومن، متقی، محسن، اور لیفٹ میں کافر، منافق اور فاسق۔ یہ تین کیٹیگریز لیفٹ کے لوگوں میں ہے اور تین ہی رائٹ۔ پورا قرآن ان دو لوگوں پہ ڈسکس کر رہا ہے۔ پورے قرآن عظیم کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں رائٹ والے، ان کے بھی تین درجات ہیں اور لیفٹ والوں کے بھی تین درجات ہیں۔ اب جس طرح کی نیکیاں آپ کریں گے اسی درجے پہ کل جنت میں اپنا مقام پائیں گے، اور جس طرح آپ گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، تو اسی طرح آپ کی کل جہنم میں بھی عذاب اور سزاؤں کی درجات ہوں گے۔ تو یہ ایک درجہ ہے جس کا آپ نے دیکھا کہ یہ کافر کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو رب نہیں جانتا، انکار کر، کافر کا معنی انکار کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے جو گواہی دے رہی ہے کہ کائنات کو بنانے والی کوئی ہستی ہے بھائی، خود سے کبھی بھی کچھ بنا نہیں کرتا، کبھی بنا کرتا ہے؟ انسان اپنی عقل سے غور کرے، پھر کبھی کہ روٹی خود پکتی ہے؟ نہیں بھئی، آپ کو کتنا پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہاں پہلے گندم کے اگانے کا سفر، پھر کہاں اس کو تیار کرنے کا، روٹی تک پہنچنے کے لیے کتنا لمبا سفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا اتنی عظیم کائنات خود بخود بن کے، یہ انسان جو اتنا اللہ نے باہر اور اندر سے ٹپیکل بنایا ہے کہ آپ کسی بھی آنکھ کے اسپیشلسٹ سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ ایک آنکھ جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پورے جسم کے اندر جو ہر ایک چیز ہے اس کے اندر ایک وسیع دنیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ اسپیشلسٹ بنتے ہیں تو وہ کسی ایک چیز پہ اتنا زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ جاتے ہیں بہت حد تک، لیکن کلی نہ آج تک کوئی سمجھا نہ سمجھ سکے گا۔ کلی جاننے والا صرف وہ ہے جو خالق کل ہے۔ کیونکہ یہ دیکھو، اس کے باوجود کہ کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے پھر بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ چاہیے نا کہ ہارٹ پر وہ گرپ کرے، اتنا جو اس نے پڑھا تو وہ ہارٹ کی ساری بیماریوں کو جانے اور اس کا علاج کر کے بندے کو قائم رکھے۔ لو، جب رب چاہتا ہے بیماری اتار دیتا ہے، اور جب رب چاہتا ہے علاج ہوتا رہتا ہے، اور جب رب چاہتے ہیں تو زندگی بخش دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو واپس لے لیتے ہیں۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ وہ طاقت ہے جس کا کنٹرول نظام کائنات میں چل رہا ہے بھائی۔ خود سے کرنا چیز کوئی بنی ہے نہ خود چل سکتی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں نا، ان سے کبھی ملو تو جو قریبی رشتے دار ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم اتنے قریب سے اللہ کو دیکھتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ بندہ سجدے میں گر جائے۔ بھائی مسلمان جب ڈاکٹری میں آتا ہے تو اس کو اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہیں۔ کافر ڈاکٹری میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میری عقل کا نتیجہ ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے دونوں میں۔ ایک ایک چیز کو پا کے وہ اپنی آخرت جنت کو بھی پاتا ہے، ایک ایک چیز کو پا کے تو وہ دنیا میں ہی فنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں، پہلے اس کیٹیگری کی کافر کی بتا رہے ہیں سلسلہ، اور یہاں اللہ فرعون کا ذکر کر رہے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی آج تک منکر پیدا ہوئے ان میں سب کا ہیڈ اور لیڈر اور نمبر 1 ظالم کون تھا؟ فرعون۔ اس لیے جو جتنے بھی لوگ لیفٹ والے سائٹ میں ہیں وہ سارے ہی کے ساروں کو اللہ نے فرعون سے وابستہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کتنا ہی ظالم اور برا انسان تھا کہ جس نے اپنے پیچھے اتنی زیادہ، جیسے صالحین اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ نیک اعمال۔ تو برے لوگ برے اعمال، وہ صدقہ جاریہ جنت کی خوشبو اور قبر کی ٹھنڈی ہوا، اور یہ گرم ہوا اور جہنم کا بھڑکتا ہوا کھایا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔
ہر برا انسان اپنے پیچھے برائیاں چھوڑ جاتا ہے، اور ہر صالح انسان جہاں بھی پڑاؤ ڈالتا ہے وہ وہاں نیکیاں چھوڑ جاتا ہے۔ صالحین کی صفت کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اس پہ ٹیسٹ کیا کریں۔ صالحین کی صفت کیا ہے؟ وہ جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں بھلائیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ جہاں بھی کہیں جائیں، کسی فنکشن پہ آپ جا رہے ہیں، کسی آپ مرگ پہ جا رہے ہیں، ویسے ہی کسی کو ملنے جا رہے ہیں، تو آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے، کسی کے ساتھ آپ کی نشست ہو، جانے کے بعد سوچا کریں کہ میں وہاں کیا چھوڑ آئی ہوں؟ میں نے اللہ کی بات کی تھی وہاں، میں نے کچھ بلائی چھوڑی تھی، میں نے اس کو کوئی رغبت دلائی تھی، میں نے وہاں کیا کیا تھا؟ میں فضول باتیں کر کے تو اٹھ کے آ گئی؟ میری نشست حسرت کی تو نہیں بن گئی کہ میں اس سے بیٹھ کے گپے ہی ماری اور ادھر ادھر کی بیکار باتیں اور اپنے دکھ روئے اور اپنی ساسوں سوروں اور تھرڈ پرسن کی اور کوئی میاں کی چغلیاں کی اور اس کی میں ایسا کرتی تو نہیں آ گئی؟ ضرور سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو، قرآن والے لوگ جو ہیں اب ان میں شامل کریں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جہاں بھی پڑاؤ ڈالے، جہاں بھی بیٹھے، جہاں بھی کسی سے ملے تو وہاں کیا کریں؟ بھلائی چھوڑ کے آئیں۔ بھلائیاں چھوڑنا اپنی زندگی کے میں ایک فکر پیدا کر لو کہ ہم لوگ بھائی گھروں سے بھاگے آنا، اپنے اتنی ٹائم، آج کس کے پاس ٹائم ہے؟ ہر بندہ بزی ہے، پھر بھی اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے کلام کے لیے ٹائم نکالنا اور اس پر پوری توجہ دینا اور سخت جگہ میں بیٹھنا اور پھر کچھ لینا، پھر کو کیا لینا بھائی؟ یہ دیکھو ایک خوف دلانے والی چیز ہے، ہلانے والی چیز ہے جو ہل جائے، تو وہ چیزیں ہم لے کے جب واپس جائے تو ہماری زندگی کے روٹین میں کوئی چینج ہی نہ آئے تو یہ بڑا سانحہ ہے۔ اتنا کچھ سامنے آ جائے تو اس کا ہم پر اثر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو انکار کا رویہ رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو کچھ بھی پیچھے چھوڑنے والے ہیں وہ کیا ہوگا؟ آگ کا ایندھن بنیں گے وہ، اور وہ کس کے ساتھی ہوں گے؟ وہ سب فرعون ہوں گے، فرعون کے ساتھی ہوں گے۔ ان کے ظالموں نے ایک تو خود برائی کی اور ایک پیچھے برائی کی دنیا چھوڑا ہے۔ اب یہ جو ہم موبائل دیکھتے ہیں، اب اس میں دیکھو کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو فل ٹائم والی باتیں کر رہے ہیں، ان سے ہم بہت کچھ اچھا سیکھتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک زندگی میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بھئی ہم نہیں تصور کر سکتے زندگی میں ہم پورے ورلڈ پہ جائیں گے اور وہاں جا کے بڑے بڑے اسکالرس کو سنیں گے اور ادھر بھی جائیں گے اور ادھر بھی، کہیں نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا میں جہاں چاہے کس کو آپ سننا چاہتی ہیں، اب ایک انگلی لگائی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور جتنی قرآن پہ سرچ، قرآن کی بیوٹی اور اس کی پرفیکشن ہم یہاں ہمارے ماحول میں کوئی دے ہی نہیں سکتا جو ورڈ پہ اب دی جا رہی ہے، تو ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ جو ہمیں یہاں بیٹھ کے تعلیم دے رہا ہے وہ کتنا کما رہا ہے جنت، وہ کتنی جنت کما رہا ہے۔ اب وہ بھی لوگ ہیں جن کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ اتنا گند ڈالو موبائل کے اندر، اتنا گند ڈال دو کہ جہاں بھی جائے وہ بندہ غلیظ ہو جائے۔ اور اگلی جو جنریشن ہے خصوصی یہود کا ٹارگٹ ہے کہ امت محمد کا کوئی جوان بھی مسلمان نہ رہے، ان کا یہ ٹارگٹ ہے۔ وہ ایسی گندی حضور بیکار، اور یہ دیکھو وہ جوانوں کو تو چھوڑو، ہمارے بڑے بڑے بندے عمر رسیدہ اور نمازی لوگ اور قرآن پڑھنے والے، وہ بھی اوٹ پٹانگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اتنی اٹریکشن شیطان نے ڈال دی ہے کہ میں چور بندہ، میں کہڑا کوئی غلطی کرنی ہے، ویکھن کی حرج ہے۔ یہ جو ویکھنے میں حرج ہے نا، یہ ہمیں سلپ کرتا ہے اور ہم غلط انجوائے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائی دیکھو، نظر آنکھوں کا حساب ہے، کل آپ نے جو غلط چیز دیکھی وہ حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ اسی نے آنکھوں سے آپ نے قرآن پڑھا، قرآن، میرا خیال ہے کہ اللہ نے ہماری آنکھیں بنائی ہی اس لیے ہے کہ ہم قرآن کو پڑھے اور ہدایت کا رستہ دیکھیں، بس اسی لیے آنکھوں کو یہ نور ہے بھائی۔ اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمان کا نور، تو اس کا لنک کس سے بن رہا ہے؟ اللہ سے بن رہا ہے۔ تو یہ اتنا پیارا لنک، ہم اس کا مصرف بھی وہی کریں جو رب چاہتا ہے۔ اب قرآن نور ہے، نور کے لیے ان آنکھوں کو منقص اللہ نے کیا ہے، تو ہم اسی کو پڑھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی کی ہدایت کو پانے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے ہائے، چل پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے
ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف آنکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے 2 چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ و بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا سبق ہے اس میں؟ ابھی میں نے بتایا نا، بے کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ رب چلا رہا ہے۔ تو یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، اسلام کے اور کافر کی جنگ، وہ بھی اللہ ہی لڑاتا ہے بھائی۔ اللہ چاہتا تو مسلمان کو کبھی ایک خراش بھی نہ آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ رب کی ایک سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کے ٹیسٹ ہے۔ اس نے ہر بندہ علم نہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہو پیسے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ رب کے ٹیسٹ ہے۔ اس نے دیکھنا کہ ہمارے اندر کس کے لیے کیا جذبات ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا 3 کیٹیگریز، ان کسی کیٹیگری میں فٹ کرنے کے لیے ان میں رائٹ والوں کو، اس میں فٹ کرنے کے لیے لیفٹ والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ٹیسٹ لیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے جذبات، اللہ کی محبت میں کتنی شدت ہے، ہم اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے دین کی بلندی کے لیے ہم کتنی دوڑیں لگا سکتے ہیں۔ اصلاً یہ ٹیسٹ ہے زندگی کا۔ فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسلام کی 3 جنگیں ہوئیں اور 3 میں ہی فرشتے اترے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ بھائی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی وہ مخلوق ہیں، وہ فورس ہیں جو انسانی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انسان کو اتنا اشرف بنایا ہے، اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی فل ٹائم ڈیوٹی پیغمبروں کے ساتھ رہی ہے، اور ان لوگوں کو تباہ کرنا جو اللہ کے باغ میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ اسی لیے جو یہود تھا وہ بڑا چڑھتا تھا، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر یہ جبریل نہ قرآن لائے ہوتے تو ہم آپ کو مان لیتے۔ یہ جبریل تو جبر کا فرشتہ ہے، یہ نہیں اب تک سے ساری دنیا کو مارا ہے، تو ہمیں اس سے تو چڑھ ہے، ہم بھی کہیں لے آتے، اب کوئی کسی اور کا نام لیتے ہم آپ کو مان لیتے۔ اللہ نے پھر قرآن اتار دیا کہ یہ جو جبریل کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، جو محمد کے رسول اللہ کے دشمن اللہ کے دشمن ہے بھائی۔ تو ان کی دشمنی سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے فرشتے کی کتنی حیثیت ہے، جبریل کی اصل کتنی حیثیت تھی؟ 700 پر، اور پورے آسمان پہ پھیلا ہوا اتنا بڑا جبریل جو اپنے ایک پر کی ایک نوک پر پوری قوم لوط کو اٹھائے اور آسمان تک لے جائے اور وہاں جا کے پٹکتے نیچے۔ اتنے طاقت والے جبریل کی تو اور میں کو کر سکتا مقابلہ؟ تو پھر میری اور دشمنی ان کو کیا نقصان دیتی بھائی؟ یہ دشمنی مجھے نقصان دے گی، کیونکہ میں نے آسمان کی طرف چاند کی طرف تھوکا تو میری اپنے منہ پہ آئے گا۔ ہر کافر ایسی حرکتیں گندی کرتا ہے جو خود نقصان اٹھاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں یہ ہمیں بتانا اور سمجھانا جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کہ جنگ بدر کے اندر ایک طرف تھوڑے سے مسلمان تھے اور نہتے، اور ادھر بڑے اسلحوں سے لیس اور قوت میں اور ہر لحاظ سے بڑے یعنی مکمل لگا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر اتنے فرشتے بھیج دیے جتنے بندے مارنے تھے، 70 مارنے تھے۔ تو سبحان اللہ، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں ایسے گھوڑوں کے ساتھ، ان کے سروں پہ بلیک اور براؤن اور وائٹ پگڑیاں ہیں، اور وہ ہنہناتے آ رہے ہیں۔ ہر فرشتے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اور اس تلوار پہ اللہ نے لکھ دیا تھا یہ کس کی گردن اتارے گی۔ تو وہ راگ اور یہ سما خود کافروں نے دیکھا۔ کافر ہی یہ حدیث بعد میں مسلمان ہو تو بیان کر رہا ہے کہ جب ہم لوگوں نے سوچا کہ آج مسلمانوں کی بڑی گت بننی ہے، میں اور میرا چچا چل کے ہم پہاڑی پہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہم تماشا دیکھنے کے لیے پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ گئے، جہاں سے ہمیں مسلمان بھی نظر آ رہے تھے اور کافر بھی نظر آ رہے تھے۔ اور سبحان اللہ، یہ دیکھو، کہتے ہم ابھی بڑی خوشی اور انجوائے کے موڈ میں تھے، اتنے میں خوفناک آواز آئی تو ہم لرز گئے۔ تو جو ہم نے دیکھا آسمان کی طرف، تو اوپر سے اس طرح سے گھوڑے اتر رہے ہیں، وہ کہ جیسے دیو ہوں یا جیسے کو کیا چیزیں ہوں، اتنی وحشت و خوف کہ میرا چاچا تو وہیں بے ہوش ہو گیا، اور میں ایسی اسپیڈ سے بھاگا، مجھے یہی نہیں یاد رہا کہ ہم آئے کس لیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ جو سے فرشتے رب نے آتا، اب نے وہ بات جو اب تک ہم تک پہنچی ہے، تو انہوں نے بتائی نہیں ہوگی، کافروں کو بتائی ہوگی نا جا کے بھی اتنے کیا ہونڈا تسی فتح ڈکن ڈے ہو، تو اتنے تے آسمان تو لشکر اترن ڈے تانوں مارن لئی۔ پھر اگر اللہ کی توفیق ہوتی ان کے سب کے دم دل بدل جاتے، چاہیے تھا نا،
لیکن نہیں بھائی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے، دیکھ کر بھی وہ نہیں۔ اب فرعون جو تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اتنے عظیم معجزات کو دیکھ کے بھی اس کا دل نہ بدلا، تو آخر میں بدلنے کے جب جان ہنزلی کی ہڈی تک آ جائے تو بدلنے کا کچھ فائدہ نہیں رہتا۔ تو اللہ اکبر، اللہ چاہے تو اللہ اپنی قدرتوں ہے کسی کو ایمان بخشے اور کسی کو اندھا ہی رہنے دے، اس کی بے نیازیاں ہیں۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی رفش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہونی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، تقوی کی بنا پر اتنی خوشی جنت ملنے والی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر۔ ہاں، خوف الہی۔ یہ خوف الہی دو قسم کا ہے۔ ایک وہ خوف ہے جو ہم عذابوں، جہنم اور کل حشر کی سب کچھ اور قرآن کی وارننگ سے ڈر کے تو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمرے میں بچہ بیٹھا ہے تو ایک دم وہاں سے سانپ نکل آتا ہے، تو بچہ جو سا ہے وہ اس کو نہیں سانپ، وہ سانپ سے کھیلنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو سینس ہی نہیں کہ یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ لیکن اگر اس کا باپ وہاں ہے تو وہ اس نے دیکھ لیا تو وہ ایک دم سے چیخے مارے گا، دہاڑے گا، ہلا ہلا اٹھا دے گا۔ جب اس کا شور مچے گا تو بچہ بھی چیخنے لگ جائے گا، باپ کا شور بچے کو بھی شور کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ بس جسٹ یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ خوف ہے جو دلانے سے آتا ہے، وہ ہم لوگ ہیں۔ ایک وہ خوف ہے جس کو وہ جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور رب کے جلال کی وجہ سے اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ایسے بہتے جیسے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں تم کیوں اتنا روتے ہو؟ یہ کہتے اللہ آپ کے جلال کی وجہ سے۔ تو یا اللہ، اگر یہ انسان آپ اس جلال کو جان لے تو یہ کم ہنسے زیادہ روئے، یہ سونا چھوڑ دے، یہ کھانا چھوڑ دے اور ڈکراتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے، اللہ اگر اس کو آپ کی ہستی کا پتہ چل جائے۔ یہ خوف کا جو درجہ ہے یہ کن کا ہے؟ ہائی لیول، ہائیسٹ، جو اللہ کے بہت فرسٹ سٹیج کے لوگ ہیں، یہ ان کا خوف ہے، جو جہنم سے نہیں ڈرتے، نہ حشر سے ڈرتے ہیں یا قبر سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ رحمان کے جلال سے ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں فرسٹ کیٹیگری رائٹ ہائر والے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا ہوا؟ خوف دو قسم کا۔ تو یہ ہم لوگ ہیں وہ کہ جو ہم قرآن کو پڑھ کے تو اپنے آپ کو ڈراتے ہیں، سوچ کے ڈراتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اپنے آپ کو ڈراتے ہیں، یعنی ہم اپنے نفس کو دبانے اور ڈرانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب اس کو ذرا سے سانس ملتا ہے پھر یہ نکل جاتا ہے کسی سائڈ پہ، نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ادھر حملہ، وہ کھیڑنے پہ لگا ہوا ہے، نفس بھی اور شیطان بھی، اور ایک بندہ بیچ ہے جو بیچارہ پس رہا ہے۔ لیکن اگر وہ پورے ٹائم پوری نماز کے اندر وہ مقابلہ کر رہا ہے تو الحمدللہ اس کی نماز پاس ہو گئی۔ اللہ کرے ہم کبھی بھی نفس کے متی نہ ہوں بلکہ اس کو دبانے کی کوشش میں لگے۔ ایک یہ خوف ہے، تو یہ خوف بھی جنت والوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی خوفوں میں بشارت جنت کی دی ہے، لیکن بھی میں نے بتایا نا یہ کیٹیگریز ہیں جو درجے اپنی محنت کے حساب سے ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہمیں ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آمین، اور ہمیں آگ سے دوزخ سے بچا لے، آمین۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کے آخری گھڑوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یہ لکھو، پورے قرآن عظیم کے اندر ہم بار بار ایک چیز کو پڑھتے ہیں، اور کثرت حدیث ہم نے پڑھا۔ کیا پڑھا؟ وہ جس نے کھانا کھلایا، پچھلی رات کی نماز پڑھی، وہ بے خوف جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی مختلف حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسٹائل سے یہی رغبت دلائی ہے کہ کھانا کھلانا اسلام کی خصلت ہے۔ جس گھر میں دسترخوان بچھتا ہے اس گھر پر
رحمت الہی عرش اتنی تیزی سے کون کے آتی ہے کہ اتنی چھری بھی اونٹ کی گردن کی طرف نہیں جاتی. اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں تو لیٹا کے ایسے نہیں کرتے, بلکہ اس کو باندھ کے تو زور سے اس کی طرف ایسے پھینکتے ہیں جس کی رگ کٹتی ہے اور خون بہتا ہے اور لٹک جاتا ہے. تو یہ جی وہ بہت سپیڈ سے مارنا پڑتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی سپیڈ سے وہ چھری بھی نہیں جاتے جتنی میرے عرش سے رحمت اس گھر میں آتی ہے جس گھر میں دسترخوان بچھتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ, تہجد پڑھو, سلام کثرت سے پھیلاؤ, جنت میں بے خوف چلے جاؤ گے, کوئی راستے میں حائل نہیں ہوگی, کوئی چیز کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ 3 چیزیں جنت کی ضامن بن گئی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. کوئی کتنی بڑی بات ہے, کوئی کھانا کھلانے میں ضروری تو نہیں نا کہ ہم بکرے ذبح کریں. ہم معمولی سی دال, دال بھی مہنگی دال کہتے ہوئے اب ہم کس چیز کا آلو کا نام لوں کہ کس کا نام جو سب سے سستا کیا مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو ہاں تو جو بھی میری استطاعت کے اندر ہے, اگر کچھ تو میری استطاعت میں ہے یہ نا, اگر کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ, تو پھر کم از کم میں اتنا ضرور کر سکتی ہوں اس شوق کے ساتھ کہ اللہ پاک جی میں رات کو بھی اٹھ جاتی ہوں اور میں سلام بھی کثرت سے کرتی ہوں, لیکن میں نے کھانا کبھی نہیں کھلایا. تو جو میرا رزق رب نے میرے مقدر میں لکھے کم یا زیادہ, اس میں سے میں اتنا رکھ سکتی ہوں. اور پھر اتنا ہو جائے کہ میں کچھ 4 لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا کے تو وہ اپنی حاضری لگوا دوں, 3 لوگوں میں میرا نام آ جائے. تو یہ دیکھو یہ ایک لالچ ہے الحمدللہ. لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر ہم اس طرح کے لالچ کریں گے تو اللہ ہمیں وہاں سے دے گا جب ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے سودے کر کے تو دیکھیں. سبحان اللہ. اگر انتہائی خوبصورت آیت تاریخ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, تو اس کی کون بتائے گا اس کی فضیلت؟ شاہد اللہ پڑھ دیو کہ نہیں, کیوں پڑھ دے ہو؟ ہر فرض نماز کے بعد اس پڑھنا چاہیے. جن لوگوں کو زبان نہیں آتی ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا, ہر فرضوں کے بعد پڑھا کریں. جن کو نہیں آتی وہ کم از کم قرآن شریف کھول کے 2 باری تو پڑھ لو, لیکن اسے یاد ضرور کر لو. میں نے اس کی فضیلت پوچھی ہے, کسی کو فضیلت نہیں ہوگی. ہر وقت قرآن پڑھنے والا یہ بھیجا ساتھ نہیں دیتا. الحمدللہ الحمدللہ. چلو نہیں بھی یاد نہیں بھی پتا, پھر بھی اللہ نے تو لکھ ہی لیا ہے نا. اللہ جو کچھ کر اس کی یہ گواہ ہے آپ کی قیامت کے دن. ہاں یہ گواہی ہے. نصرت بولیے پتا تو ہوئے گئی نصرت نو. اچھا نہیں, غلط بولو گے تو کریکشن ہوگی. سارے ڈری جاؤ تو بولے کون. تو یہ جو آیات ہیں یہ ہماری حشر کی گواہ ہوں گی. ہاں, اور اللہ تعالیٰ خود گواہی دے گے یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا میں شاہد اللہ پڑھتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں ہر تہجد کی بات پڑھنی ہے, نہیں ہر فرض کے بعد ہے. ہاں ابھی فرض نہیں ہم نے پڑھے, 404 فرض نہیں پڑھے, اس کے بعد پڑھتے. اور یہ دم بھی ہے, اسے پڑھ کے اپنے اوپر پھونکو. ہاں یہ دم بھی ہے. الحمدللہ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے اس زبردست تحکیم کے سوا پھر باقی کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. سبحان اللہ. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کے عطا سے انکار کر دے, اللہ کو اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھو کہ کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ بظاہر, کبھی ہمیں حیران بھی ہونا چاہیے کہ کوئی اتنی ضخیم کتاب نہیں ہے قرآن. جب بھی کسی چیز کے لیے کوئی اسپیشلائز بندہ کرتا ہے تو اتنی بکس ہوتی ہیں کہ الماریاں بھر جاتی ہیں. تو یہ کائنات کے علوم سے پر, اور آدم علیہ السلام سے لے کے اور اس سے پہلے کے
اور اس کے آج تک اور آنے والی دنیا اور حشر تک اور جنت جانے تک ساری کہانیاں اللہ نے اس میں لکھ ڈالی. یہ اللہ کا مختصر مگر جامع ایک اچھوتا انداز جس میں اللہ نے آپ کو پوری آدم کی کہانی سنائی ہے, پوری موسیٰ کی کہانی سنائی ہے, نوح کی پوری, ابراہیم علیہ السلام کی, سب پیغمبروں کی حسین ترین کہانی اللہ نے سنا ڈالی. اور ہمارے دماغ میں فلی کنسپٹ ہے کسی پیغمبر کے آنے کا, اس کے ورک کرنے کا, اس کی مشقتوں کا. ہم جانتے ہیں کہ 950 سال تک کس طرح سورہ نوح میں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح مشقتیں کی ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو پیغمبر ایسے کرتے ہو, تم لوگ بھی پیغمبرانہ فریضے والے ہو, تم کتنی محنت کرتے ہو, ہمیں یہ بتایا گیا ہے. اتنی محنت کرتے ہو, راتوں اور دنوں میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتاتے ہو, ان کے کانوں میں بتاتے ہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی اطاعت کرو. تم تنہا ہو یا محفل میں ہو, تم کسی مرگ پہ ہو یا خوشی میں ہو, تم کہیں بھی ہو, ہر جگہ اللہ موجود ہے اور خدا دیکھ رہا ہے اور خدا دیکھ رہا ہے. تو یہ ہم دیکھو, یہ ہے اللہ کی کتاب جس نے بڑے خوبصورت طریقے سے. اب قرآن عظیم کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے اور اس کی زندگی میری زندگی کے ہم رنگ ہے. جہاں بھی کوئی کس طرح پوری کہانی سنا دی گئی مگر مختصر بھی, جہاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرابلم آیا اللہ نے فوراً موسیٰ کا وہاں سے بات نکالی اور قرآن میں لے آئے. جہاں بھی کوئی مسئلہ آیا, جہاں بھی کوئی تکلیف آئی, جہاں بھی کوئی لوگوں کے کوسچنز آئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتایا کہ دیکھو موسیٰ جب فرعون کے پاس گیا تھا, اب ہم ان کی دعائیں دیکھیں. دعائیں ہمیں بتاتی ہیں, ہم نے پڑھا لیکچرز لیا تھا کہ ہم جب وہ مصر سے نکلتے ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کدھر جائیں. اول تو جب وہ بندے کو مارتے ہیں تو اسی وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں, اور فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ میں نے بغیر انویسٹیگیشن کے کیوں بندہ مار ڈالا. یہ بھی اللہ کی عطا تھی ان پر, یہ کہ اللہ کی رحمت تھی. انہوں نے غلطی پر فوراً رجوع اللہ کیا اور معافی مانگی. یہ ہمارے لیے پیغام, کیا پیغام؟ غلطی ہو جائے, ان کی وہ غلطی غیر ارادی تھی. تھپڑ مارنا بندہ مار لی تھوڑا, وہ کوئی تلوار تھوڑی سی ہاتھی سی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا جری, اتنا جوان موسیٰ کو اتنا قوی بنایا تھا, ان کا تھپڑ اتنا ہیوی تھا کہ بندہ دی جان لے گیا. سبحان اللہ. اب یہاں سے پتہ ان کی زندگی کے سفر, اب یہ ساری باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ مکہ والوں سے ہو رہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہیں. جب وہاں سے نکلتے ہیں خوف سے تو ایک دم کوئی رستہ نہیں پتا, کوئی منزل نہیں پتا, کوئی کیا کدھر میں جاؤں. اللہ اکبر, کیا دعا کی تھی بھلا؟ اثار یہدینی. وہ نکل کے یہ دیکھو ہر قدم پر آپ کو کیسے یاد کرتے ہیں, یہ تربیت ہے ہماری. وہاں سے نکلے پہلے تو معافی مانگ لی, پھر دوڑ کے نکلے پہ اب میں بچ جاؤں کیونکہ مجھے یہ مار دینے لگے ہیں, اور پھر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں میں کدھر جاؤں, لیکن ان کو امید ہے اس رحمان سے کہ وہ ان کو ضرور سیدھے راستے پہ لے جائے گا. تو اللہ خود ان کا منہ مدین کی طرف کر دیتے. صحرا میں ایسے کھلی جگہ میں تو پتہ ہی نہیں کدھر منہ کرنا ہے, اگر 1 انچ بھی آپ ایکچوئل راستے سے ہٹتے ہو تو آپ بڑی دور چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کو گائیڈ کیا, ان کا منہ سیدھا کیا, اور اپنے راستے پہ تیزی سے دوڑنا شروع ہو گئے, اور بھاگتے 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 دوڑتے, کہاں مصر کہاں مدین, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, جوتیاں ٹوٹ گئی, کھانا تو تھا ہی نہیں. اللہ کو راس میں گھاس اور پتے, اللہ کی زمین پر اللہ کا محبوب ترین بندہ اور گھاس کھا رہا ہے, پتے کھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ذرا غور کریں, یہ ہوتا ہے رحمان کا ٹیسٹ. اللہ جتنے بھی پیغمبر لوگ اللہ کے محبوب ترین اور اعلیٰ ترین لوگ ہوتے ہیں, اتنے ہی ان کے ساتھ اللہ کے سخت ترین ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہم ذرا سی تکلیف آ جائے تو چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں, اللہ سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں اللہ ساری دنیا صحیح وسڑی, میں ایک رہ گئی, میرے لیے ساری مصیبتیں, میرے لیے بیماریاں, میرے لیے مسئلے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا مسئلے محمد رسول اللہ کے لیے سارے تھے؟ کیا سارے مسئلے موسیٰ کے لیے تھے؟ کیا سارے مسئلے ابراہیم علیہ السلام کے جب سے پیدا ہوئے؟ اللہ اکبر. زندگی کے آخری سانس تک امتحانوں سے گزرتے گزرتے آخر خلیل اللہ بن گئے. تو جب بھی اس طرح کوئی مسئلہ آئے اپنے دل کو خود ڈھارستے ہیں
خود کہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات کے لیے پسند کیا ہے، میرا رب میرے لیے کافی. اب دیکھو دکھ آتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریشان، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ہوتی کی ہوئی کوئی بھی بجلی ابھی چلی جائے، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے. بھئی بات کیا ہوئی؟ بات بندہ مر گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں پلٹ کے اللہ کی جانب یقیناً جانا. سبحان اللہ. یہاں ہم نے کیا ثابت کیا؟ بھئی یہ جو مخلوق جس کو رب واپس لے گیا، اس کا مالک اللہ تھا، میں تو اس کی مالک ہی نہیں تھی. بھائی جس طرح رب اپنی اس چیز کو، رب جس نے پیدا کیا، جس نے اس کو دنیا میں نعمتیں دی اور ایک مقرر وقت تک زندہ رکھا، اور اب جب چاہے اس نے بلا لیا. پتہ نہیں کتنی محبت ہے رب کو، اللہ سے اداس ہو گیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ ہی کی چیز اللہ کی طرف چلی گئی. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی چیز اللہ کی طرف سے، میں نے کیا کہا؟ یقیناً ہم اللہ کے ہیں، میں اور یہ ہم دونوں اس کے ہیں. اور یہ چلا گیا اور میں بھی ادھر جانے والا. یہ کیا ہے؟ سکون قلب کا باعث بنی. اس پر ہمارا پورا لیکچر ہے. یہ سکون قلب کا باعث بنی نا. اس سے پتہ چلا میرا اور اس بندے کا کتنا لنک اس سے ہے. اصل بادشاہ، اصل مالک، اصل آقا، اصل خالق وہ ہے. بھائی یہ ہمارے وقتی اور عارضی رشتے جو ہیں، یہ رب جب تک چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، جب چاہتا ہے جس پھول کو چاہے پھل کو توڑ لیتا ہے. بھائی ہماری اوقات کیا ہے؟ تو وہ اس باغ کا وہ مالی ہے، وہ مولا ہے. تو ہم انا للہ کہہ کے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے، اتنے خوبصورت طریقے سے اپنا وہ بہترین لنک جوڑ لیتے ہیں جو حق ہے. ہم کوئی بھی بات سمجھ کے کریں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سکون بخشے. اور اللہ پہلے تو دعا کہ اللہ ایسے امتحانوں میں ہمیں نہ ڈالنا، ہم بہت کمزور ہیں اللہ. تیرے امتحانوں کے لیے تو وہ تیرے پیغمبر ہی زیب ہیں اللہ، ہم تو بہت کمزور تیرے گناہ گار ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ جی کبھی بھی امتحانوں میں ڈال کے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے پاک نہ کرنا. اللہ ہمیں نیکیوں سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیاں کر، ہم سے وہ نیکیاں کروا لے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی لوگوں کا اس رقوع کے اندر جو آپ کا رکھا حصہ کہ جو سے لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اسی کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بڑی حسین جنتیں ہیں. جو زندگی میں ڈر ڈر کے جیتے ہیں، بھئی خوف بڑی پیاری چیز ہے. کس کے لیے؟ آج کے لیے اور کل کے لیے. آج اللہ ہے اس کا، اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہتے کہ مجھ سے ڈریں کیونکہ میری ہستی ہے اس لائق مجھ سے ڈرا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جتنا کو رب کو جانتا ہے اتنا اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، سب سے زیادہ ڈرنے والا. یہ یاد رکھو، آج جتنا تو زیادہ رب سے ڈرے گا اتنا ہی جنت میں وہ اللہ سے بے خوف ہوگا. خوف اٹھا لے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہاں وہ اللہ کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوگا، بلکہ راحت، سکون اور لذت. اور پتہ نہیں وہ یعنی ایک گمان بھی نہیں ہم کر سکتے کہ اللہ جب کل ہمیں ملے گا تو کیا ہوگا. جس سے آج ہم ڈر رہے ہیں وہ کل کتنی محبت اور قربت دے گا. اور رہ کہ اللہ کو دیکھ کے تو جنت کی اتنی عظیم نعمتیں سب بھول جائیں. اور جنتی صبح جن کا ابھی درجے کا میں نے بتایا نا، کچھ لوگوں کا درجہ ہوگا جن کو اللہ صبح شام دید کروائیں گے، کچھ کا درجہ ہوگا ان کو ہفتے کے بعد، 8 دن کے بعد، کچھ کا ہوگا ان کو مہینے کے بعد. جیسے کیٹیگریز ہوں گی اتنی اللہ کی دید ہوگی. تو وہ لوگ جس کو بھی جب بھی کیٹیگری کا بندہ ہوگا وہ اللہ کو ایک دفعہ دیکھ کے دوسری دفعہ اس کے دید کے انتظار میں رہے گا، میرا اللہ پھر مجھے کب ملے گا. یعنی نعمتیں اتنی، ہم آج کوئی نعمت ہمیں مل جائے ہم اس کے پود پہ پڑھتے ہیں اور مہنگائیوں کے تذکرے کرتے ہیں. تو یہ مہنگائیوں کی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی دنیا کی کہانی ہے. مہنگائی ہو جائے تو بھی روٹی دیتا ہے، نہ مہنگائی تو بھی وہ روٹی دیتا ہے. تو یہ اس کا فاصلہ ہے. تو یہ کچھ چیز نہیں ہے. اجے دیکھو کچھ بھی حالات آ جائیں ہر بندہ کھا کے سوتا ہے. اصلاً چیز یہ ہے کہ میرا روٹی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے بھائی، اور میری ذمہ داری نہیں، وہ رازق ہے. میری جو ذمہ داری میں اس کو اتنا نبھا رہی ہوں، وہ فیلا ہی میرے اندر کتنا ہے، میرا اللہ کے ساتھ فرما برداری کا کتنا تعلق ہے، میں اللہ کی ان چیزوں، ان حدود کی کتنی حفاظت کر رہی ہوں جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہے. اللہ کی حدود جہاں اللہ نے کہا میں اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، میں اس سے کتنا ڈر رہی ہوں، دور ہوں کتنی. یہ ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے. وہ مقصد نہیں ہے کہ کھان پین مہنگائیاں روڑے پورا ٹائم مہنگائی کا تذکرہ کری جائیے.
یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی بھی کہانی نہیں، کیونکہ اللہ اگر بہت اچھا کھاتا تھا بندہ، جو کوئی اگر اس کو کوئی کرائس ہے تو ذرا کم اچھا کھا رہا ہے، پھر کھا تو رہی ہے الحمدللہ. تو یہ کوئی مسئلہ، اگر کم اچھا کھا رہا ہے تو کم ہی حساب ہے، یہ بھی کوئی رونے والی بات نہیں ہے، بلکہ میرے خیال ہے ہنسنے والی بات ہے کہ شکر اب میرا حساب کم ہوگا، مہنگائی آئی حساب کٹ ہو گیا. تو یہ چیزیں وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹارگٹ لے کے تو کرتے رہے. اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے لنک کو مضبوط کریں، اس کی محبت کو اپنے سینے میں